کہ انسان کو عبادت جو ہے وہ اللہ کی محبت میں کرنی چاہیے، جہنم کے ڈر کی وجہ سے یا جنت کی لالچ میں نہیں کرنی چاہیے، یہ بھی بات مولا علی کی طرف منسوب لوگوں نے کر دی۔ اول تو انہوں نے یہ بات نہیں فرمائی، اور اگر فرمائی ہوگی تو وہ کسی اور کانٹیکسٹ میں۔ قرآن و سنت کی تعلیمات یہ ہیں جو سورہ سجدہ میں ہی آیا کہ اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں وہ خوف اور طمع دونوں کے ساتھ اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ خوف کس کا؟ آخرت کی جواب دہی کا، جہنم کے عذاب کا، اور طمع کس چیز کی؟ اللہ کی خوشنودی کی اور جنت کے حصول کی، کیونکہ جنت کی لالچ بھی اللہ نے دی ہے اور جہنم کا خوف بھی اللہ نے دلایا۔ اگر کوئی شخص دوزخ سے ڈر کے یا جنت کے حصول کے لیے کوشش کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر ہی عمل کر رہا ہے، کیونکہ یہ شیطان نے تو نہیں وعدے دلائے ہوئے۔ جنت میں اللہ کا دیدار ہونا ہے تو کس مسلمان کی خواہش نہیں ہے کہ وہ اللہ کا دیدار کرے؟ ہر ایک کی خواہش ہے کہ وہ دیدار کرے اور وہ جنت میں ہونا ہے۔ اس لیے یہ دو ایکسٹریمز ہیں۔ تو جب انسان پہ مشکل وقت آئے اس وقت اللہ کی طرف رجوع لائے، لیکن اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہ یہ چیز ارشاد فرمائی ہے کہ جب ہم لوگوں کو عطا کرتے ہیں پھر وہ پیٹھ پھیر لیتے ہیں گویا کہ ہمیں کبھی پکارا ہی نہیں تھا۔ ایک یہ روش اللہ نے ذکر کی، اور ایک دوسری مشرکانہ کہ جب ہم ان کو سمندری طوفان سے بچا لیتے ہیں، سورہ یونس میں اسپیسیفکلی، باقی صورتوں میں بھی آیا، جب یہ کنارے پہنچتے ہیں تو پھر اور ہستیوں کو ساتھ شامل کر لیتے ہیں کہ ان ہستیوں کی وجہ سے ہم بچ گئے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ بچایا اللہ نے تھا۔ سنن نبی داؤد میں، سنن نسائی میں وہ تفصیلاً حدیث ہے جس میں نبی اسلام نے فرمایا تھا کہ یہ 4 لوگ اگر غلاف کعبہ میں بھی لپٹے ہوں ان کو قتل کر دینا ہے، کیونکہ بڑے لیول کے مجرم تھے، عذاب استیصال اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ان پر۔ ان میں سے ایک اکرمہ بن ابی جہل تھا، اور اس میں اتنا غصہ تھا اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ فتح مکہ کے دن جب کہ قریش مکہ نے مان لیا تھا کہ آج ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کا سردار بیک فٹ پہ چلا گیا ابو سفیان، اس نے امان حاصل کر لی۔ سردار نے قبائلی سسٹم میں جب امان حاصل کر لی تو اور تو کسی نے کھڑے نہیں ہونا تھا، اسی لیے فتح مکہ جو ہے بغیر جنگ کے ہی ہو گئی۔ 10,000 کا لشکر تھا، لیکن اکرمہ بن ابی جہل وہ شخص تھا جو اس دن بھی تلوار نکال کے باہر آیا، اور کچھ مسلمان اس کی وجہ سے زخمی ہوئے، 1-2 شہید بھی ہو گئے۔ اور پھر خالد بن ولید کا دستہ جب سامنے آیا، زمانے جاہلیت سے دوستی تھی خالد بن ولید کے ساتھ اکرمہ کی، اور رشتہ داری بھی تھی خاندانی طور پہ، صرف دوستی نہیں تھی، قبیلوں کا آپس میں رشتہ بھی تھا۔ تو خالد بن ولید نے اس کو اشارہ کیا کہ بھئی آج میں نے کسی رشتہ داری کا خیال نہیں رکھنا۔ بس وہ پھر سمجھ گیا کہ آج میں نے نہیں بچنا۔ پہلے اس نے کوئی تلوار چلانے کی کوشش کی کہ میں آج اپنے باپ ابو جہل کے قتل کا بدلہ لوں، پھر وہ وہاں سے بھاگ گیا، اور اس نے وہی چیز اڈاپٹ کی جو سورہ توبہ میں آیا کہ 4 مہینے کا ٹائم ہے، یا تو اسلام قبول کرو یا جزیرہ نما عرب چھوڑ کے چلے جاؤ، ادروائز جہاں پائے جاؤ گے قتل کیے جاؤ گے، کیونکہ انبیاء کے انکار کرنے کے اوپر عذاب استیصال آتا ہے۔ تو نبی اسلام 23 سال تک دعوت و تبلیغ کرتے رہے، اور رسول تھے، صرف نبی نہیں تھے، رسول تھے، اسپیسیفکلی رسولوں کے لیے یہ چیز ہے۔ جس طرح قوم نوح کو اللہ نے برباد کیا، فرعونیوں کو ڈبو دیا، قوم شعیب کو برباد کیا، قوم لوط کو برباد کیا، تو قریش مکہ نے بھی برباد ہونا تھا، انہوں نے بھی وقت کے پیغمبر کا انکار کیا ہوا تھا۔ لیکن سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 میں آیا کہ اس دفعہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی تلواریں ان پر مسلط کرے گا، یعنی عذاب استیصال تلوار کے ذریعے آئے گا۔ اسی کانٹیکسٹ میں سورہ توبہ کی وہ آیات نازل ہوئی تھی، اور پھر کہا گیا کہ 4 مہینے کے اندر آپ جزیرہ نما عرب چھوڑ کے چلے جاؤ اگر اسلام قبول نہیں کرنا، ادروائز عذاب آئے گا اور تمہیں قتل کیا جائے گا۔ تو اکرمہ بھی چلا گیا۔ سنن نبی داؤد، سنن نسائی میں تفسیراً حدیث ہے، سمندری طوفان میں اس کی کشتی پھنس گئی، اور اس نے دیکھا کہ وہاں پر سب اللہ ہی کو پکار رہے ہیں، یعنی کوئی نہیں کہہ رہا کہ یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی، یا بھاول حق بیڑا تک۔ یہ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ میرے استاد نے اس موقع پہ یہی بات کی تھی جب میں نے مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ کا انٹرویو ریکارڈ کیا 23 مارچ 2012 کو۔
میری پہلی اور آخری ملاقات تھی ان سے. 40 questions آف انجینئر محمد علی مرزا ود مولانا اسحاق رحمہ اللہ تعالی. یوٹیوب پہ رکھے ہوئے, ملینز آف پیپل نے دیکھی ہے وہ ویڈیو. تو اس میں انہوں نے ایک جملہ بولا تھا کہ محمد علی بیٹا, شرک میں تو ہمارے جو مسلمان ہیں یہ تو مشرکین عرب سے بھی بدتر ہو چکے ہیں. وہ تو پھر بھی سمندری طوفان میں اللہ کو پکارتے تھے, یہ تو کہتے ہیں یا باول آگ بیڑا تک. ہاں, یہ مولانا اسحاق صاحب کے الفاظ ویڈیو میں ریکارڈ ہیں. تو یہ حقیقت بات ہے. اکرمہ بن ابی جہل نے جب دیکھا کہ یہاں پہ سب لوگ اللہ کو پکار رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ تم لات منات اپنے بتوں کو کیوں نہیں پکارتے, جن کی وجہ سے تم نے محمد سے جھگڑا کیا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ وہ کام نہیں آتے, یہاں پہ صرف اللہ ہی کام آتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہر جگہ اللہ ہی کام آتا ہے. تو وہاں اکرمہ نے پھر نیت کی کہ یا اللہ اگر تو نے آج مجھے بچا لیا تو میرا تیرے سے وعدہ ہے. اللہ کو تو مانتے ہی تھے نا, لیکن ساتھ چھوٹے آلیہ بھی مانتے تھے, منی گاڈز بھی مانتے تھے. تو میں تیرے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اسلام قبول کر لوں گا. اللہ نے قسمت میں ہدایت لکھی ہوئی تھی, بچ گئے. لیکن ظاہر ہے قتل ہونے کا خوف بھی تھا, چھپتے چھپاتے ڈائریکٹ حضور کے پاس پہنچ گئے. نبی علیہ السلام نے توبہ بھی قبول کر لی, اور اس حدیث کی وجہ سے یہ چیز بھی ثابت ہوئی کہ مرتد کی بھی توبہ قبول ہے. اور وہ مرتد بھی کوئی آخری درجے کا تھا, اگرچہ اس نے اسلام نہیں قبول کیا, لیکن وہ مرتد پلس تھا اس حوالے سے کہ اس کے قتل کے فتوے اللہ کے پیغمبر نے جاری کیے تھے کہ غلاف کعبہ میں بھی مار دیا جائے, جہاں کی حرمت کا آپ نے خیال رکھنا ہے. کعبہ میں آپ تلوار نہیں چلا سکتے. اور بخاری مسلم میں موجود ہے کہ قیامت تک کے لیے دوبارہ سے اب یہ کعبہ حرم ہے, اللہ نے اس کو ایک دن کے لیے حلال کیا تھا, وہ بھی میرے لیے. ہاں, اس کے بعد بھی یہاں کوئی قتل و غارت نہیں ہو سکتا, خواہ کوئی جانی دشمن بھی کسی کا سامنے آ جائے, آپ وہاں پہ کوئی چیز اس طرح کی کر نہیں سکتے. تو یہ مرتد پلس والا معاملہ ہو گیا. قبول کر لی توبہ. اور ایگزیکٹلی جو مرتد تھا وہ ساتھ دوسرا بندہ تھا ان 4 میں سے, عبداللہ بن سعد ابی سرہ, جو حضرت عثمان کا رضائی بھائی تھا. اس کو حضرت عثمان نے چھپا لیا, پھر حضور کے سامنے پیش کیا. نبی علیہ السلام نے چہرے اقدس پھیر لیا, دوسری طرف سے آیا, وہاں سے پھیر لیا, تیسری طرف سے حضرت عثمان آئے, پھیر لیا, چوتھی دفعہ قبول کر لیا. پھر بعد میں آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایک بھی نہیں تھا جو اس کی گردن اتار دیتا, جبکہ میں نے اس کے قتل کا فتویٰ جاری کیا ہے اللہ کی وحی کی تائید کے ساتھ کہ یہ عذاب استحصال کا حصہ بنے گا. اور وہ مرتد تھا, کاتب وحی تھا, نبی علیہ السلام کی صحبت میں رہا, صحابی تھا, پھر بھی مرتد ہو گیا. اور سینئر کاتب وحی تھا, یعنی سینئر کاتب وحی بھی اگر غلط حرکتیں کرے تو وبال آ جاتا ہے, تو چھوٹے کاتب وحی تو پھر اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے نا. تو میں اشارتاً کچھ باتیں کر رہا ہوں. مرتد ہو گیا, توبہ قبول نہیں ہونی چاہیے تھی, نبی اسلام نے قبول کر لی, اور اس کے بعد وہ اچھے مسلمان ثابت ہوئے. عبداللہ بن سعد ابی سرہ, اکا دکا چیزیں ان سے ہوئیں حضرت عثمان کے دور میں, اور اس کے بعد پھر معاملات اور طرف چلے گئے. وہ میں نے حضرت عثمان شہید کیوں ہوئے اس میں نے تفصیلاً اس کو بیان کیا. تو بہرحال اس میں یہ پتہ چل گیا قتل مرتد والا بھی معاملہ حل ہو گیا کہ مرتد کی بھی توبہ قبول ہے. عبداللہ بن سعد ابی سرہ کی ہوئی, اور مرتد پلس جو تھا ابو جہل کا بیٹا اکرمہ, اس کی بھی توبہ قبول. اور پھر اللہ نے ان کو اسلام میں مشکل سے کوئی 4-5 سال کی زندگی دی ہے. 13 ہجری کے اندر وہ جنگ یرموک میں پھر شہید ہو گئے. اور آج آپ دیکھ لیں, باپ امت کا فرعون ہے اور بیٹا اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, صحابی ہے, پوری زندگی حضور کی مخالفت, بس چند سال اسلام میں گزرے اور ہمیشہ کی کامیابیاں ان کا مقدر ہو گئی. تو یہ تقدیر کے معاملے